نیزل پولیپس نیزل پولیپس ہماری نیزل کیوٹی اور سائنسز میں گریپ لائک گروتھ کو کہتے ہیں جو ایک گروپ کی شکل میں نظر آتی ہے، اور یہ پولیپس نان کینسرس گروتھ ہوتی ہے جو میوکس ممبرین سے بنتی ہے۔ نیزل پولیپس پین لیس ہوتی ہے جس میں درد بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ نیزل پولیپس جب سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی سمٹم کاز نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی اس کی سائز بڑھنے لگتی ہے تو یہ ہمارے نیزل پیسج کو بلاک کرنے لگتی ہے جو بریتھنگ پرابلم کاز کرتی ہے۔ نیزل پولیپس زیادہ تر ینگ اور مڈل ایج لوگوں میں ہوتی ہے۔ کازز: کرونک اور ریکرنٹ سائنس انفیکشن کی وجہ سے، استھمیٹک پیشنٹ، الرجک رائنائٹس پیشنٹ میں جس کو ہم ہے فیور بھی کہتے ہیں، سسٹک فائبروسس کی وجہ سے، اسٹراس سنڈروم جس سے بلڈ ویسل میں انفلیمیشن ہوتی ہے، اور مختلف نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جس میں بروپین اور ڈسپرین شامل ہے۔ سمٹم: نیزل پولیپس سے ہماری ٹیسٹ اور سمیل کی سینس ختم ہوتی ہے، ہمارے دانتوں میں، فیس میں اور فور ہیڈ میں درد ہوتی ہے، ہماری ناک بلاک ہونے کی وجہ سے سوتے وقت بہت تیز خراٹیں آتی ہے۔ پولیپس کی وجہ سے تھروٹ میں میوکس گرتی ہے جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ نیزل پولیپس کو سی ٹی اسکین اور نیزل انڈوسکوپی کے تھرو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ: نیزل پولیپس کو میڈیکیشن کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے نیزل اسٹیرائڈ دیتے ہیں جو نیزل اسپرے کی فارم میں آتی ہے۔ اس کے بعد اورل اسٹیرائڈ دیتے ہیں جو بہت شارٹ ٹائم کے لیے دی جاتی ہے کیونکہ اسٹیرائڈ کی سائیڈ ایفیکٹ بہت سیویئر ہوتی ہے۔ یہ اسٹیرائڈ پولیپس کی سائز کو شرنک کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب اسٹیرائڈ کام نہیں کرتا تو سرجیکلی پولیپس کو ریموو کیا جاتا ہے جس کو ہم پولیپیکٹومی کہتے ہیں۔ سرجری سٹارٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کو لوکل اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرجن انڈوسکوپک پروسیجر کے تھرو پولیپس کو ریموو کرتے ہیں جس سے پیشنٹ کی بریتھنگ پرابلم سالو ہوتی ہے اور وہ بنا اریٹیشن کے سانس لیتا ہے۔ سرجری کے بعد پیشنٹ کو کارٹیکوسٹیرائڈ نیزل اسپرے دیتے ہیں اور ساتھ میں نمک کے پانی سے ناک میں کلی کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں تاکہ پولیپس واپس نہ آئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔